مطالعہ پاکستان لازمی، کوڈ نمبر 202، کلاس میٹرک، یونٹ 1 تا 12، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد۔ آج کی ویڈیو میں ہم بلند خوانی کریں گے امتحانی مشق نمبر 3، یونٹ 7 تا 9 کے سوال نمبر 6 اور اس کے جواب کی۔ سوال نمبر 6، تجارت سے کیا مراد ہے؟ نیز درآمدات اور برآمدات کی وضاحت کرے۔ جواب: انسان کو اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بے شمار اشیاء کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کوئی بھی فرد واحد اپنی ساری ضروریات بغیر کسی کی مدد کے پوری نہیں کر سکتا۔ اس مقصد کے لیے اسے دوسرے افراد کی پیداوار اور صلاحیتوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ تجارت کی تعریف: انسان نے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لین دین کا سلسلہ شروع کیا۔ پیداواری اشیاء کے اس لین دین کے عمل کو تجارت کہتے ہیں۔ اقتصادی نظام میں تجارت کی اہمیت: کسی بھی ملک کے اقتصادی نظام میں تجارت کو اہم مقام حاصل ہے۔ اگر یہ عمل جزوی یا کلی طور پر رک جائے تو نہ صرف صنعتی اور زرعی پیداوار کو نقصان پہنچتا ہے بلکہ لوگوں کو ضرورت کی اشیاء بھی مہیا نہیں ہو سکتی اور ملک اقتصادی بحران کا شکار ہو جاتا ہے۔ تجارت کی اقسام: تجارت کی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 اندرونی تجارت، نمبر 2 بیرونی تجارت۔ اندرونی تجارت: اندرونی تجارت سے مراد ملک کے اندر ہی افراد یا اداروں کے درمیان کاروبار یا لین دین ہے۔ اس تجارت میں ملک کا روپیہ ملک کے اندر ہی رہتا ہے کیونکہ تجارت مختلف علاقوں اور صوبوں کے مابین ہوتی ہے۔ بیرونی تجارت: بیرونی تجارت سے مراد ملک سے باہر اشیاء کو فروخت کرنا یعنی برآمد کرنا ہے یا اپنی ضروریات کی چیزیں دوسرے ملکوں سے منگوانا یعنی درآمد کرنا ہے۔ درآمدات و برآمدات کی وضاحت: کسی ملک کی معاشی ترقی میں اس کی بیرونی تجارت بڑی اہم ہوتی ہے کیونکہ وہ ملک اپنی ضروریات سے زائد پیداوار اور دوسرے ممالک کو فروخت کر دیتا ہے، اور جن اشیاء کی ملک میں کمی ہوتی ہے وہ بیرون ملک سے درآمد کر کے اس کمی کو دور کرتا ہے۔ جن صنعتوں کی پیداوار کو برآمد کیا جاتا ہے ان کو ترقی کرنے کا مواقع ملتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو روزگار مہیا ہوتا ہے، سرمایہ کاری بڑھتی ہے اور عوام کا معیار زندگی بلند ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ زائد پیداوار کو فروخت کر کے زر مبادلہ حاصل کیا جاتا ہے جس سے نہ صرف ضروری اشیاء درآمد کی جا سکتی ہیں بلکہ غیر ملکی قرض کی ادائیگی بھی کی جاتی ہے۔ زر مبادلہ: بیرونی تجارت میں ادائیگی اور وصولیوں کے لیے جو رقم استعمال کی جاتی ہے اسے زر مبادلہ کہا جاتا ہے۔ زر مبادلہ کی ادائیگی کا طریقہ: ہر ملک کی اپنی علیحدہ کرنسی ہوتی ہے، اس لیے بیرونی لین دین کے لیے عام طور پر دنیا کی اہم کرنسیوں مثلا انگلستان کی کرنسی پاؤنڈ اور امریکہ کی کرنسی ڈالر کو قابل قبول سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان کی درآمدات و برآمدات: پاکستان اپنی ملکی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے 3 قسم کی اشیاء درآمد کرتا ہے۔ نمبر 1 صنعتی اور زرعی ترقی کے لیے استعمال ہونے والی اشیاء مثلا مشین اور مشینی آلات وغیرہ۔ نمبر 2 فولاد، تیل اور کپڑے کی صنعت میں استعمال ہونے والا خام مال۔ نمبر 3 الیکٹرانکس کے آلات۔ ابتدا میں پاکستان کی برآمدات زیادہ تر زرعی خام مال پر مشتمل تھیں لیکن صنعتی ترقی کی بدولت کچھ مصنوعات بھی برآمد ہونا شروع ہوئیں۔ پاکستان کی اہم درآمدات: پاکستان کی اہم درآمدات میں مشینری، خام تیل، خوردنی تیل، کیمیکل، آٹو پارٹس، گاڑیوں کے چیسز، ٹریکٹر، خام لوہا اور اسٹیل، دوائیں، چائے، خشک دودھ، کاغذ اور اسٹیشنری کی دوسری اشیاء اور کھاد شامل ہیں۔ پاکستان کی اہم برآمدات: پاکستان کی اہم برآمدات میں کپاس، چاول، اون، سوتی دھاگا، چمڑا اور کھالیں، مچھلی، کھیلوں کا سامان، آلات جراحی، قالین، دریاں، سبزیاں، پھل، سلے ہوئے کپڑے اور کڑھائی والے کپڑے شامل ہیں۔ حرف آخر: قیام پاکستان کے بعد ہمارا زیادہ تر انحصار درآمدات پر تھا لیکن گاہے بگاہے درآمدات میں نمایاں کمی باقی ہوئی ہے، لیکن اب بھی ایک کثیر سرمایہ درآمدات پر خرچ ہو رہا ہے۔ پاکستان کی بیرونی تجارت میں کبھی بھی توازن نہیں رہا۔ پاکستان کی بیرونی تجارت میں کبھی بھی توازن نہیں رہا کیونکہ ہمارے مجموعی درآمدات برآمدات کی نسبت زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے ہمیں درآمدات پر زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے جبکہ ان کے مقابلے میں برآمدات کم ہونے کی وجہ سے وصولیاں بھی کم ہوتی ہیں جس کی وجہ سے تجارت کو دھچکا لگتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ادائیگی کا توازن پاکستان کے حق میں نہیں ہے۔ حکومت ادائیگی کے توازن کو درست کرنے کے لیے نہ صرف غیر ملکی تجارت کو وسعت دے رہی ہے بلکہ درآمدات کو کم کر کے برآمدات کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سوال نمبر 6 کا جواب مکمل ہوا۔
ہمیں امید ہے کہ آپ کو اس جواب سے آپ کی پڑھائی میں بہت مدد ملے گی۔ اگر آپ کو یہ جواب پسند آیا تو لائک کا بٹن دبا دیجیے اور اس کو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے فوراً ہی سبسکرائب کر لیجیے تاکہ سوال نمبر 7 کا جواب آپ کو فوراً ہی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو امتحانات میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔